اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ہے باادب بانصیب۔ بظاہر حقیقت تو یہ ایک بہت پرانا مقولہ ہے، لیکن فی الحقیقت یہ ایک ایسی گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کی چشم پوشی ممکن نہیں۔ یہ الفاظ اپنی ذات میں ایک راز، ایک خزانہ اور ایک گوہر نایاب ہے جو انسان کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں اور اس کے مقدر کو چمکا دیتے ہیں۔ حضرات کرام، سوال یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ ادب انسان کے دل کی کیفیت، عاجزی و انکساری کی روح اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کا عملی مظہر ہے۔ حضرات کرام، جب ہم اسلام کی تاریخات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخصیات بلندیوں پر فائز ہیں ان میں بہت سے اوصاف موجود تھے۔ ان میں سے سب سے پہلا، بہتر اور اولا وصف جسے اللہ کے قرآن نے جانچا وہ وصف ادب ہے۔ ہم جس راہ کے راہی ہیں اس راستے میں ہمیشہ باادب کامیاب ہوا۔ ہم جس راہ کے راہی ہیں اس راستے میں ہمیشہ باادب کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ نبوت کی تعلیمات میں ہمیں ہر مقدس چیز کا ادب ملتا ہے۔ خداوند کریم نے اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام یعنی قرآن مجید اتارا تو اپنے محبوب کا ادب بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ اپنے کلام یعنی قرآن مجید کا ادب بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اس کو وہ لوگ چھوتے ہیں جو خوب پاک ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کا ادب ہے۔ آئیے میں آپ کو انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین کے ادب پر مبنی چند واقعات سناتا ہوں۔ ادب کی مثالوں میں سب سے پہلی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہے، جنہوں نے اپنے والد کے حکم ارادے اور نیت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اس خداوند کریم کا نام لیتے ہوئے چھری تلے لیٹ گئے۔ اسی کو اقبال نے کیا خوب کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات کرام، حضرت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے میرے چچا کیا آپ مجھ سے بڑے ہیں؟ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت عباس کا بدن کانپ اٹھا، فرمانے لگے، نہیں اللہ کے رسول، میری عمر زیادہ ہے لیکن آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ سامعین قدر، اس طرح بزرگان دین میں سے حضرت سلطان بایزید بسطامی فرمایا کرتے تھے کہ میرے لڑکپن میں میری والدہ محترمہ نے ایک دفعہ مجھ سے پانی طلب کیا۔ میں پانی لے کر حاضر ہوا تو والدہ محترمہ سو چکی تھی۔ میں نے ان کو جگانا خلاف ادب سمجھا۔ میں پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھام کر ساری رات کھڑا رہا۔ سردی کی وجہ سے میرا جسم کپا رہا تھا، لیکن والدہ کو جگانا خلاف ادب سمجھا۔ رات کے آخری پہر میں، رات کے آخری حصہ میں جب والدہ محترمہ کی آنکھ کھلی، مجھے یوں کھڑا ہوا دیکھ کر پایا، بہت خوش ہوئی، بہت دعائیں دی۔ آج انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اس خداوند کریم نے مجھ پر ولایت کے دروازے کھول دیے۔ حضرات کرام، ذرا سوچئے، کیا دنیا کے کسی معاشرے میں بے ادب کا وقار ملا؟ کیا دنیا کے کسی معاشرے میں بے ادب نے عزت و رفعت پائی؟ نہیں۔ ادب ہی وہ جوہر نایاب ہے جو انسان کو اللہ کی نظر میں محبوب اور بندوں کی نظر میں معزز بنا دیتا ہے۔ ایک طالب علم کی زندگی میں ادب کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر وہ اپنے اساتذہ کرام، والدین، درسگاہ اور کتب کا ادب نہیں کرتا تو وہ علم کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے، لیس الیتیم الذی قد مات والدہ بل الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم صرف وہ نہیں اس کا باپ فوت ہو جائے، یتیم وہ بھی ہے جو علم و ادب سے محروم رہا۔ وما علینا الا البلاغ۔